یہ آج کی تاریخ میں یہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے اور اسی طرح ہندوستان کا عوام بھی محسوس کر رہا ہے کہ پہلی بار شاید دہشت گردی سے چاہے وہ وزیرستان ہو چاہے سوات ہو لڑائی ہو رہی ہے. مطلب مشرف صاحب کا کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ملی بھگت ہو ہے نا, کچھ یہ بھی کر رہے ہیں کچھ وہ بھی کر رہے ہیں, تو وہ اور اس پہ وہاں کے لوگوں کو بھی بھروسہ نہیں تھا. تو یہ جو ہے ایک بھروسہ تھوڑا قائم ہو رہا ہے کہ پہلی بار جو ہے ایک لڑائی جو ہے دہشت گردی سے لڑ رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی, بھلے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں. اور تو اس لیے جو ہے وہ بات اس بات کا سگنل میں محسوس ہو جاتا ہی ہے. تو اگر شروعات کی ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے تو کچھ دھیان میں رکھ کے انہوں نے اس بات چیت کی شروعات کی ہو. گیلانی صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو لوگ ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو کہ یونانیمس سپورٹ ہے ان کی. آپ کو یاد ہوگا جب ان کی الیکشن ہوئی تھی, چناؤ ہوا تھا ان کا وزیر اعظم کے طور پر, پارلیمنٹ نے یونانیمس ان کو سپورٹ دی تھی. تو کس طرح سے دیکھتی ہے ہندوستان کی لیڈرشپ کہ جب گیلانی صاحب وہاں آتے ہیں مذاکرات کے لیے ان کو؟ دیکھیے ہمارے لیے تو جو بھی وزیر اعظم پاکستان کو ہوگا, ہم تو اس کو پاکستان کے جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل جو اس کا ایک انڈورسمنٹ ہوتا ہے, اس لحاظ سے ہم اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اسی نگاہ سے عزت دیتے ہیں, اسی طرح سے دیکھتے ہیں. یہ بات ہے کیا ضرور ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو صدر صاحب ہیں وہ ذرا سا جو ہے کھل کے بولتے ہیں, کھل کے بات کہتے ہیں, بھلے ہی وہ کیسی بھی ہو ان باتوں میں کو وہ ڈزنٹ مس دا ورڈ ہے نا, جو ان کو لگتا فیلنگ ہوتی ہے وہ کھل کے بات وہ کرتے ہیں, جس کا ایک اپریشیشن ہے. رائٹ. اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی ابھی ایک دن ڈیبیٹ ہو رہی تو اس میں بھی ان کی تعریف اس بات پر کی گئی. رائٹ. میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ذکر کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا, آپ کا بی سی سی آئی سے بھی تعلق ہے, کرکٹ بورڈ آف انڈیا میں بھی آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں, آئی بلیو وائس چیئرمین. میں چاہوں گا یہ بھی پوچھوں کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس کے اندر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے, ثقافتی کھیلوں کے تعلقات, لیکن جو کہ پاکستان اور ہندوستان کے ہاں بھی ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں کرکٹ جیسی ایک ایسی گیم میں جو ہم جانتے ہیں کہ سپورٹس ڈپلومیسی کا رول بھی ادا کر سکتی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال, کیا ہمارے ثقافتی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ان دا گیون انوائرمنٹ؟ دیکھیے کرکٹ مطلب ظاہرہ طور پر مانتا ہوں کہ کرکٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں ریلیشنز بنانے میں, اور میں نے اس کی شروعات کی تھی کرکٹ کوچ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں جب بالکل گئی تھی اور جس طرح سے سب یہاں سے پرینکا گاندھی, راہل گاندھی سب لوگ گئے تھے, میں ساتھ میں تھا, تو اس سمے ساری چیز کی شروعات ہوئی تھی اور اس سے ماحول بہت اچھا بنا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں بی سی سی آئی بہت کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے بورڈ کو آئی سی سی کو کنوینس کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کرکٹ ہو یا نہ ہو. کیونکہ جو حادثہ ہوا وہ سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہوا, اس سے ایک بات بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سری لنکا پہ اٹیک کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹیم پہ اٹیک ہو سکتا, بھلے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہ بھی اٹیک ہو سکتا. تو جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ کی بھی نہیں سن رہے ہیں, پاکستان کے عوام کی بھی نہیں سن رہے ہیں, اپنے منمانی ڈھنگ سے کرتے ہیں. تو ہندوستان کی ٹیم کے اوپر تو ظاہرہ طور پر اٹیک ہوتا. ایسا لوگ مانتے ہیں کہ جب سری لنکا پہ اٹیک کر سکتے تو ہندوستان جن سے کوئی سری لنکا والوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں, پھر بھی ان کا اٹیک ہوگا. تو یہ چیز پہ پہلے آئی سی سی کو کنوینس کرنا پڑے گا. آئی سی سی کنوینس ہو. ابھی اسپورٹس منسٹر کا ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پاکستان ہندوستان کا کرکٹ ہونے کوئی اعتراض نہیں ہے نا, تو تھوڑا بہت ماحول میں بدلاؤ آیا. لیکن اس سے آپ کے پی سی بی کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, ان کو آئی سی سی کو کنوینس کرنا پڑے گا. پی سی بی کے صدر یہاں پہ آئے تھے, ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی. آئی سی سی جو ورلڈ کپ ہے اس کو لے کے جو ہے کچھ جی ہاں. میرا جو براڈر پرسپیکٹو یہ تھا کہ جو ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں وہ بھی تو ضروری ہیں پیس پروسیس کو. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ضروری ہے, اور پیپل ٹو پیپل میں بڑی دقت نہیں آتی, کیونکہ دونوں طرف کے عوام کو ایک دوسرے میں بڑا مطلب ایک دلچسپی ہے, اور وہ بہت جلدی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے. ایک جو میرا آپ سوال یہ ہوگا کہ دیکھیے ایک چیز بھی مبصرین جو فورن پالیسی اور خارجہ امور کے ماہر ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, خصوصاً جو ریجنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان وی آر ٹائڈ ٹوگیدر ان آور لمب, ہم جغرافی ہماری جو ہے وہ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہے, ہسٹری بھی ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہے. یہاں پہ ہمارے ایک دنیا کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس خطے میں رہتا ہے, اور ان لوگوں کی پروگرس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر, کیونکہ ہم دونوں
बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने डिफेंस बजट पर, तो क्या कांग्रेस के स्पोक्समैन की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के मेंबर की हैसियत से और आप की जो इंटरेक्शन होती है, क्या हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये समझती है कि इस टर्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए तमाम इश्यूज का, इंक्लूडिंग कश्मीर? देखिए, हम लोग तो बहुत जमाने से इस बात को कह रहे हैं कि दोनों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। डिफेंस बजट जो है दोनों तरफ का कम होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और हमने अगर बहुत कुछ आप देखें तो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट भी किया। हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रायोरिटी है हिंदुस्तान के बजट की, है ना। डिफेंस आज वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी जो 10 साल पहले रहती थी। आज हमारी कोर प्रायोरिटी है आम आदमी, है, किस तरह से नेशनल रूरल डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा पैसा तो जा रहा है नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम पे, एम्प्लॉयमेंट स्कीम पे सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल स्कीम पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सारी चीजों पे प्रायोरिटी हो गई। तो जो 10 साल पहले बजट का नजरिया होता था वो हिंदुस्तान को बदल चुका है। आज इकोनॉमी डेवलपमेंट, लेकिन अगर हमारे ममालिक के दरमियान जो है रिलेशंस बेहतर हों तो यकीनन वी वुड बी एबल टू स्पेंड अ लॉट मोर मनी towards the development of our people. आप इससे एग्री करेंगे शुक्ला सर? Not only will be saving the money to divert on the schemes which have got something to do with the development. Apart from that, we can really enhance the trade between the two countries where you can save lots of money. Right. I mean, if you are going to import sugar from some Western countries or from Brazil or from somewhere, why can't you import from Pakistan? Right. Why can't take wheat from Pakistan? Yes. थैंक यू वेरी मच राजीव शुक्ला जी हमारे साथ लाइन पर थे। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं और वहां की राज्यसभा जो कि सेनेट का एक इक्विवेलेंट है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे कहा जाता है बरतानिया में, उसके रुकन भी हैं और उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है। पिछले दिनों जो मुलाकात हुई मनमोहन सिंह और वजीर आजम गिलानी साहब के दरमियान, उसके बाद मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है जिसके तहत दोनों ममालिक अगर अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकें तो हमारे खित्ते के अवाम की प्रोग्रेस के लिए, की बेहतरी के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। इस रिलेशनशिप को किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। हिंदुस्तान से हमने राजीव शुक्ला से बात की। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम चलेंगे पाकिस्तान और वहां कुछ मुबस्सिरीन से बात करेंगे, देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस दफा जो ये राउंड ऑफ टॉक्स शुरू हुआ है, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है, क्या अपनी मंजिल मकसूद तक बढ़ पाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइड जावेद मालिक पे फिर खुश आमदेद। हम यकीनन नजर डाल रहे हैं वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो खुली उस मुलाकात के नतीजे में जो कि मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी साहब दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान हुई। हम जानते हैं कि खित्ते की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान पीस और स्टेबिलिटी जो है वो मजीद आगे बढ़े। हमारे हुसूरी ने ये कहा था कि कश्मीर के मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और सिर्फ अब दस्तखत होने बाकी हैं उस पर मौलाना। और मैंने ये भी पूछा कि उस मुआहिदे का क्या हुआ या ये मुआहिदा था भी या नहीं। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए और फिर बाद में बड़ी संजीदगी से ये बात कही कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं था। तो सूरत हाल ये क्या है कि उस वक्त भी मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के सरबराह थे? जी उस वक्त भी थे, अभी भी हैं। जी अभी भी हैं। और उस वक्त उनका कहना यह था कि हमें इस बारे में लाइल्म रखा गया और हमें क्योंकि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी, गालिबन मौलाना साहब उसमें शामिल ना हुए हों, लेकिन कुछ सकाफती जी डेलीगेशंस को तो लीड किया था इन्होंने। अभी लंदन में इनकी जो वहां पे प्रेजेंस है, आप क्या समझते हैं कि क्या इनके वहां जाने से, पिछले दिनों ये रहे हैं यहाँ लंदन में, तो क्या इनकी मतलब कुछ डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेस की है इन्होंने, या महज अपनी जाती मुलाकातें ही कर रहे हैं? तो तक बात है और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ये महसूस होता है कि हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर उजागर करने के लिए कोशा है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो ये जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के